بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں حبیب اللہ صارم اور صارم ٹی وی میں آپ لوگوں کو خوش آمدید۔ ہم معاشرے میں رہتے ہیں اور اسی معاشرے میں ہم نے آگے بڑھنا ہوتا ہے۔ اسی معاشرے میں پیغمبر آئے، اسی معاشرے میں تابعی آئے، اسی معاشرے میں تبع تابعین آئے، اسی معاشرے میں اولیاء کرام آئے، اور اسی معاشرے میں عام آدمی رہتے ہیں۔ غرض یہ کہ جب ہم معاشرے میں رہتے ہیں تو ایک دوسرے سے ہمارا جھگڑا بھی ہو جاتا ہے، ایک دوسرے سے ہماری رنجشیں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن انہی رنجشوں کو ہم بھلانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ انہی رنجشوں کو ہم بڑھانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ انہی رنجشوں کو نکالنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ بعض اوقات ہم ایک دوسرے پر وہ الزام رکھتے ہیں جن کا سرے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا۔ اگر ان الزام کو سچ مان لیا جائے تو کوئی بھی شخص مجرم ہونے سے نہیں بچ سکتا، کیونکہ بعض اکثر الزام کھوکھلے ہوتے ہیں، اکثر الزام بغیر کے ثبوت کے ہوتے ہیں۔ ہم بغیر سوچے سمجھے دوسروں پر الزام رکھ دیتے ہیں، ہم بغیر سوچے سمجھے دوسروں پر الزام کی کتابیں کھول کے رکھ دیتے ہیں، اور سننے والے بھی اسی الزام کو سچ مان لیتے ہیں۔ یوں معاشرے میں اناد پیدا ہوتا ہے، یوں معاشرے میں رنجشیں پیدا ہوتی ہیں۔ اگر ہم الزام اگر رکھیں تو ہمارے پاس اس کا ثبوت کیا ہے؟ جب ہم ثبوت کی بات کرتے ہیں تو اکثر الزام بھک سے ہوا میں اڑ جاتے ہیں اور ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ ہم الزام رکھیں تو کسی کو الزام دیں تو ہمارے پاس اس کا ثبوت کیا ہے؟ اگر ہم کسی کو کہیں جی یہ برا ہے، اس نے یہ گناہ کیا ہے یا حرکت کی ہے، ہمارے پاس اس کے جواب میں ثبوت کیا ہے؟ اگر الزام کو ٹھیک مان لیں تو انبیاء کرام پہ بھی الزام لگائے، جو کافروں نے لگائے، جو غیر مسلموں نے لگائے، حتیٰ کہ انبیاء کرام اپنوں کے الزام سے بھی نہ بچ سکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فیصلہ کیا، یہ مولانا وحید الدین خان نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے، اور وہ جھگڑا اس بات پہ تھا کہ مدینے کے اندر ایک کنواں تھا جس سے ایریگیشن ہوتی تھی، پانی کی سیرابی ہوتی تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک انصاری صحابی اور زبیر بن عوام آئے اور ان سے کہا جی کہ ہم پانی اپنی فصلوں کو پہلے لگانا چاہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جغرافیائی کنڈیشنز کو دیکھتے ہوئے، کھیتوں کی جغرافیائی کنڈیشنز کو، اس کنویں کی جغرافیائی کنڈیشن کو، تو اس میں یہ بات فیصلہ کر دیا کہ پہلے زبیر بن عوام جو ہے وہ پانی لگا لیں گے، آبپاشی کر لیں گے اپنی فصلوں کی، اس کے بعد یہ انصار صحابی کر لیں گے۔ تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس انصار صحابی نے یہ سمجھا کہ یہ غلط فہمی ہو گئی، یہ بدگمانی پیدا ہو گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ زبیر بن عوام مہاجر صحابی تھے اور پھوپھی زاد بھی تھے، تو اس نے یہ بات کہی کہ آپ نے اپنے پھوپھی زاد کی طرفداری کی ہے۔ اب دیکھیے کہ یہ محض ایک الزام تھا، نہ کہ حقیقی واقعہ۔ تو یہ اپنوں کی طرف سے بھی یہ چیزیں ہوتی رہیں۔ تو اگر ہم اپنی دل کے مطابق فیصلہ چاہتے ہیں اور وہ ہمارے دل کے مطابق فیصلہ نہیں ہو پاتا تو ہم ماننا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ فیصلہ ٹھیک نہیں تھا، یا یہ محض الزام جو ہے یہ فلاں کے اوپر یہ ٹھیک ہے۔ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا پیغمبر، جو دنیا کی اس کائنات کی معصوم ترین ہستی ہیں، جو اس کائنات کی ایک پاک ہستی ہیں، اگر ان پہ غیر بھی جو ہے وہ الزام لگائیں بغیر ثبوت کے، اگر ان پہ جو ہے کافر بھی الزام لگائیں بغیر ثبوت کے، اگر ان پہ اپنے بھی الزام لگائیں بغیر ثبوت کے، آج تک دنیا ان کے مطابق کسی الزام کو سچ ثابت نہیں کر سکی۔ تو اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ جب ہم کسی کے متعلق الزام لگائیں تو اس کے مطابق ثبوت بھی فراہم کریں۔ جب ہم کسی کو الزام دیں تو اس کے مطابق ثبوت بھی دیں، ورنہ ہم ذہنوں کو خراب کرنے کا ذریعہ بنیں گے، ورنہ ہم معاشرے کو خراب کرنے کا ذریعہ بنیں گے۔ ہمیں کیا حق پہنچتا ہے کہ ہم اپنی قدورتیں دوسروں کو الزام دے کے لگائیں؟ اب آپ غور کریں اسی بات پہ کہ کتنے الزام ایسے ہوتے ہیں جو بغیر ثبوت کے ہوتے ہیں، اور شریعت الزام لگانے والوں کو بہت بڑا گنہگار ٹھہراتی ہے کہ ایک ناحق وہ بات کہہ دی جس سے دوسرے کی دل آزاری ہوئی، ایک ناحق وہ بات کہہ دی
جس سے معاشرے کی رگوں میں بھی زہر اترا، ایک ناحق وہ بات کہہ دی جس سے انسان کا ذہن اور دل دونوں زہریلے ہو گئے۔ غرض یہ کہ الزام جب بھی کسی کو دیں وہ سوچ سمجھ کر دیں کہ آپ کے پاس کچھ شرعی پوائنٹ آف ویو سے یا عدالتی پوائنٹ آف ویو سے آپ کے پاس اسے ثابت کرنے کے کوئی ثبوت ہیں، ادروائز خدا کے لیے معاشرے کو جینے دیں۔ اور آپ دیکھیں گے کہ الزام کی جتنی بھرمار ہے وہ تو شمار میں نہیں آتے، وہ گنتی میں ہی نہیں آتے۔ تو کیوں نہ ہم جو ہے ان الزام کو جو ہے لگانے سے پہلے ثبوت کا سوچیں۔ اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔